السلام علیکم ناظرین، میرا نام افضال ہے۔ میری عمر 15 سال تھی جب ابو نے مجھے اسکول سے ہٹا دیا تھا، جو کہ میں بہت ہی برے کاموں میں پڑ گیا تھا۔ میرے دوستوں نے ایک دن مجھے ایسی فلم دکھائی تھی جس کو دیکھ کر میرا دل بہلنے لگا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی برے کاموں میں پڑ گیا تھا۔ اسی لیے ابو کو میری عادات کا پتہ چل گیا تھا اور ابو نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں موبائل استعمال کر رہا تھا اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ابو جب کمرے میں آئے تو ابو نے وہ فلم دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد ابو نے مجھے کافی مار پیٹ کی تھی اور مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا تھا۔ امی نے بھی ابو کو کافی سمجھایا تھا کہ بچہ ہے، سدھر جائے گا، لیکن ابو نے امی کی ایک بھی نہیں مانی تھی اور مجھے اسکول سے ہٹا کر چاچو کی دکان پر موٹر سائیکل کے میکینک کا کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ میرے چاچو کی عمر تقریباً 35 سال ہے اور وہ ابھی تک نوجوان اور خوبصورت ہیں۔ چاچو چاچی سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری چاچی کی عمر تقریباً 40 اور چاچی بھی ابھی تک خوبصورت اور نوجوان عورت ہیں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل تھی۔ میری 2 بہنیں، میں اور امی ابو۔ میری دونوں بہنیں میرے سے چھوٹی تھی اور 5 اور 7 سال کی تھی۔ ہماری رہائش گجرانوالہ کی ہے اور ابو ایک فیکٹری میں جاب کرتے تھے۔ چاچو کی بیٹی صنم، جس کی عمر تقریباً 19 سال تھی، وہ بھی کافی خوبصورت اور نوجوان تھی۔ چاچو کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابو نے کئی دفعہ چاچو سے میرے لیے رشتہ مانگا تو چاچو نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ چاچو ہم سے زیادہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے اور چاچو کے خواب بھی اونچے تھے۔ اسی لیے چاچو ہمیں اپنی بیٹی صنم کا رشتہ نہیں دیتے تھے۔ میں صنم کا بہت پسند کرتا تھا، لیکن صنم میرے اوپر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی تھی۔ ایک دن چاچو نے دوپہر کو مجھے گھر سے کھانا لینے بھیجا تو چاچی کو کافی بخار تھا اور چاچی بخار میں تپ رہی تھی۔ میں چاچی کے پاس گیا اور چاچی کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو چاچی کو کافی بخار ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس گیا اور دوائی لے کر چاچی کے پاس آیا۔ میں نے چاچی کو دوائی دے دی تھی۔ دوائی کھا کر چاچی کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ اس وقت تک صنم بھی اسکول سے واپس آ گئی تھی اور اپنی امی کی طبیعت دیکھ کر کافی گھبرانے لگی تھی، لیکن میں نے صنم کو دلاسا دیا تھا کہ تمہاری امی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اس کو ابھی میڈیسن لا کر دی ہے۔ میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ چچا کے گھر ہی رہا تھا اور پھر صنم اور ہم نے کھانا پکایا۔ میں نے کھانا لے کر واپس چاچو کی دکان پر چلا گیا تھا۔ اس دن میں نے جی بھر کر صنم کو دیکھا تھا اور میرے اندر یہ خواہش جنم لینے لگے تھے کہ میں صنم کے ساتھ مزے ضرور لوں گا۔ اگلے دن چاچو نے پھر مجھے گھر سے کھانا لینے بھیجا تو دوپہر کا وقت تھا اور چاچی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ چاچی نے کھانا بنا کر رکھ دیا تھا اور صنم اپنے کمرے میں پڑ رہی تھی۔ میں سیدھا صنم کے کمرے میں چلا گیا تھا اور صنم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ صنم کو بہلانے لگا تھا اور اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیے تھے۔ صنم بھی میری باتوں میں آنے لگی تھی اور بہکنے لگے تھے۔ اس کے بعد میں نے صنم کو بتایا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنے والا ہوں اور تمہارے ماں باپ اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ صنم بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی کیونکہ اس سے بھی محبت کی کافی ضرورت تھی اور وہ بھی اپنی دوست لڑکیوں کے ساتھ مل کر کافی خراب ہو چکی تھی۔ اسی لیے صنم نے بھی ہاں کرتی تھی اور پھر میں نے کافی سکون لے لیا تھا اور ہم نے ایک دوسرے کو کافی راحت دی تھی۔ صنم میرا ساتھ دینے لگی تھی اور میں صنم کو کرتے جا رہا تھا۔ کافی دیر صنم نے مجھے اپنے پاس رکھا تھا اور پھر ہم نے کھانا لے کر چاچو کے دکان پر چلا گیا تھا۔ اب میرا روز کا معمول ہوتا تھا، میں کھانا لینے جانا ہوتا تو صنم سے کبڈی کھیل کر واپس آتا تھا۔ چاچو اور چاچی، امی اور ابو اس کھیل سے بالکل ناواقف تھے۔ 2 منتھ بعد صنم نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو چاچو نے میرا رشتہ صنم سے طے کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔